إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم حضرین کرام، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین، غالباً آپ حضرات کو معلوم ہوگا گھریلو اختلافات اور جھگڑے جو ہوتے ہیں ان کے اسباب کیا ہیں اور شریعت کی روشنی میں ان اختلافات کا آسان حل کیا ہے. اس عنوان پر مجھے تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ. یاد رہے، مکمل عنوان کا ایک جملے میں اگر خلاصہ کیا جائے تو آسان سا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت سے دوری گھریلو اختلافات کا سبب ہیں، اور شریعت کو دوبارہ سے اپنا لینا ان تمام اختلافات کا حل ہے. ایک جملے میں مکمل عنوان کی وضاحت یوں ہے. تھوڑی سی تفصیل اگر ہم جاننا چاہیں یا آسانی پیدا کرنا چاہیں تو کچھ چیزیں ہیں جن پر خاص طور پر توجہ دی جائے تو گھریلو اختلافات انشاءاللہ کم کیے جا سکتے ہیں، دور کیے جا سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہم اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل گھروں میں تربیت کا معاملہ نہ کے برابر ہوتا جا رہا ہے، اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے تعلیمی ڈگریاں ہمارے بچوں کے پاس دستیاب ہیں، میسر ہیں، ملتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اخلاق کے معاملے میں دن بدن وہ انحطاط اور زوال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ تربیت کا نہ ہونا انسانیت میں نکھار پیدا نہیں کر سکتا. اگر ہم اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ تربیت کا نہ ہونا ہی اختلافات کے اسباب ہیں، تب بھی بات آسان نہیں ہوئی. اس میں اور مزید آسانی کی جائے. ہم اپنے گھروں میں تربیت کا مزاج رکھیں، تربیت کی سوچ رکھیں، اور تربیت کے نام پر کن چیزوں پر توجہ دیں. میں اپنی طاقت بھر اللہ کی توفیق سے ان باتوں کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز
ہم اور آپ یہ ذہن میں رکھیں، انسان سے جو بھی رد عمل ظاہر ہوتا ہے، جو بھی انسان ایکٹ کرتا ہے، اس کا تعلق اس کے دل میں پیدا ہونے والے جذبات سے۔ انسان اگر کسی کو تھپڑ مار رہا ہے تو یہ بھی اس کے دل میں موجود جذبات کا رد عمل ہے کہ جسے وہ تھپڑ مار رہا ہے اس کے بارے میں اس کے دل میں غصہ اور نفرت بھرا ہوا ہے، اسی لیے رد عمل کے طور پر وہ یہ کر رہا ہے۔ اگر انسان آگے بڑھ کر کسی کو گلے لگا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی دل کے جذبات ہیں، اس انسان کے بارے میں اس کے دل میں محبت کے جذبات ہیں جس کے رد عمل کے طور پر وہ اسے معانقہ کر رہا ہے، گلے لگا رہا ہے۔ تو ہم اور آپ اتنی بات تو سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارا ہر عمل دل کے جذبات سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے وقت میں جو ذمہ داریاں عطا فرمائی تھیں ان میں ایک ذمہ داری تھی تزکیہ قلب، دلوں کی پاکی اور صفائی۔ اگر انسان کا دل پاک اور صاف نہیں ہے تو آپ اس سے محبت بھرے رد عمل کی امید نہیں لگا سکتے، اور اگر ہم لگاتے ہیں تو یہ بے ایمانی ہے، کیونکہ دل میں اگر جذبات صاف ستھرے نہیں ہوں گے تو اس کے رد عمل جو ہیں، اس کے ایکٹ جو ہیں وہ صاف ستھرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں اگر چوری، خیانت، حسد، بغض، دشمنی، دھوکہ وغیرہ وغیرہ اگر جذبات ہمارے دل میں پل رہے ہوں گے تو ہم سے جو اعمال سرزد ہوں گے وہ انہی جذبات سے متعلق ہوں گے نا۔ ہمارے دلوں میں یہ سارے جذبات بھرے ہوئے ہوں اور ہم یہ امید لگائیں کہ وہ تہجد گزار بن جائے، وہ دوسروں کے لیے مفید بن جائے، وہ امین اور صادق بن جائے، تو ان جذبات کے ساتھ یہ رد عمل ممکن نہیں ہے۔ لہذا تربیت میں سب سے پہلی چیز جو مد نظر رہے وہ ہم اپنے بچوں، بڑوں اور گھر میں موجود خواتین اور تمام کے دلوں کو پاک و صاف کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کریں۔ کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، ہر گھر میں الگ، ہر معاشرے میں الگ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے حیرانی ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رسول بنائے گئے اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ان کی عمریں 20، 25، 30، 40 سال کی عمریں تھیں، اور اتنی عمر وہ انتہائی غلط اعمال میں گزار چکے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلام لانے سے پہلے دیکھ لیں، باقی تمام صحابہ کرام کی زندگی اسلام لانے سے پہلے دیکھ لیں، وہ عجیب و غریب ناپسندیدہ زندگی گزار رہے تھے۔ ایمان لاتے ہی اوور نائٹ ان کی حالتیں تبدیل ہو جا رہی ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ ان کے ظاہر پر نہیں بلکہ ان کے دلوں پر کام، ان کے دلوں سے گندگی نکال دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ شفا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جن میں سے 3 مرتبہ، ایک بار سورۃ النحل میں شہد کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے شفا کا، باقی 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ شفا جو ہے وہ دل کی بیماریوں کے لیے استعمال فرمایا۔ ہم قرآن مجید سے صبح شام ڈائبٹیز اور شوگر کا علاج ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن قرآن مجید سے دلوں کی بیماری کا علاج ہم تلاش نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دراصل جتنی مرتبہ قرآن مجید میں شفا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ساری آیتیں اور اس سے اگلی پچھلی آیتیں پڑھیں تو آپ کو ملے گا قرآن دل کی بیماریوں کا علاج ہے، چاہے وہ شرک والی بیماری ہو، چاہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کی بیماری ہو، یا پھر وہ تمام اخلاقی بیماریاں جو جھوٹ، دھوکہ، فریب اور وغیرہ وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کے بارے میں سورۃ الشعراء کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن آپ کے دل پر نازل فرمایا، ہم نے یہ قرآن آپ کے دل پر نازل فرمایا۔ کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ قرآن نازل کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل
تمام مخلوقات سے ازکا اور پاک و صاف ہو جائے۔ پھر آپ قرآن مجید میں کم سے کم 4 مرتبہ یہ آیات پائیں گے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ جمعہ میں بھی ہے، دیگر مقامات پر بھی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک بہت اہم چیز معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا۔ کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں، اور اس تلاوت کے فوراً بعد تزکیہ کا لفظ، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کا تعلق دل سے، ان کے دلوں کو پاک و صاف کر لیں، کیونکہ تمام تر برائیوں کا تعلق گندے دل سے، دل صاف اعمال صاف۔ تو تلاوت کلام کے بعد فوراً جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ جو ذمہ داری دی، وہ تزکیہ قلب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، کتاب اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم جو ہے وہ تیسرے مرحلے کی چیز ہے۔ دل صاف نہیں ہوگا تو نمازیں بھی مقبول نہیں ہوں گی، دل صاف نہیں ہوگا تو روزے بھی درست نہیں ہوں گے۔ ایک انسان صف میں کھڑے ہو کر نماز جیسا عمل بھی ریاکاری کی نیت سے اگر کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دل کی بیماری تو ہے، دل کی گندگی تو ہے۔ ریاکاری کے لیے عبادت والا عمل کر رہا ہے لیکن نیت عبادت نہیں ہے، نیت ریاکاری ہے، تو یہ دل کی بیماری ہے۔ تو ہم اپنے گھروں میں جو بھی ہمارے ماتحت ہیں ان تمام کی تربیت میں ایک بڑا حصہ جو ہے دلوں کی صفائی میں لگائیں، اور دلوں کی صفائی کے لیے ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں، 2 بچے آپس میں لڑیں، آپ لڑائی کی وجہ تلاش کر کے آپ دیکھیں گے کہ اس وجہ کا تعلق دل کی گندگی سے، آپ فوراً اس گندگی کو دور کریں، اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں آپ پائیں گے کہ ظلم جو ہے لڑائی کی بنیاد ہے۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک ہی چیز پر دونوں جھپٹ رہے ہیں، ایک ہی چیز پر دونوں جھپٹ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ پائیں گے کہ ان میں سے دونوں کی وہ چیز نہیں ہے، دونوں میں سے ایک کی وہ چیز ہے اور ایک کی وہ نہیں ہے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں، کوڑے کاغذ ہیں، آپ انہیں سمجھائیں کہ بیٹا جس کی ملکیت ہوتی ہے اس کا حق سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اگر صاحب مال آپ کو اپنی مرضی سے یہ چیز دے دے تو آپ قبول کر لو خوشی خوشی، ورنہ کسی اور کی ملکیت پر قبضہ جمانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ دل کی صفائی، یہ تربیت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آپ انہیں محسوس کرا رہے ہیں کہ کسی اور کی ملکیت پر جھپٹا مارنا یہ دل کی گندگی والا عمل ہے، صاف دل کا عمل نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس کو یہ تعلیم تا عمر یاد رہے، آج وہ 10 روپے کے کھلونے پر جھپٹا مار رہا تھا، جب وہ بڑا ہوگا تو کسی کی جائیداد پر جھپٹا نہیں مارے گا، کیونکہ اس کا دل اس بارے میں صاف ہو چکا ہے کہ کسی اور کی ملکیت پر ٹیڑھی نگاہ ڈالنا یہ دل کی صفائی والا عمل نہیں بلکہ دل کی گندگی والا عمل ہے۔ اسی طرح بھائی بہنوں میں، میاں بیوی میں، ساس بہو میں، نند بھابھی میں اور تمام رشتوں میں اگر ہم اس چیز پر بہت زیادہ توجہ رکھیں، ایک شخص گھر میں ایسا ہو جو ان تمام مواقع پر وجہ تلاش کرے کہ دل کی کون سی گندگی ہے جس وجہ سے یہ معاملہ سامنے آیا، اور اس گندگی کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور بتایا جائے کہ یہ دل کی گندگی ہے اور انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ گندگی کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ گندگی کو پسند نہیں۔ آپ انہیں بتائیں کہ یہ گندگی ہے اور آپ جو کر رہے ہو یہ دل کی گندگی کی وجہ سے کر رہے ہو، اور اس گندگی کو آپ صاف کرو، تو گندگی کسی کو پسند نہیں ہے۔ ضرور کسی نہ کسی کونے میں اسے یہ احساس ہوگا کہ مجھے اس گندگی سے صفائی حاصل کرنی ہے، مجھے اس گندگی سے باہر نکلنا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ دلوں کی پاکیزگی اور دلوں کی صفائی پر تربیت میں بہت زیادہ فوکس کیا جائے۔ اگلی چیز، ہمارے گھروں میں اختلافات اور جھگڑوں کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ دوہرا معیار ہے، وہ دوہرا معیار ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ۔
یہ بڑا عجیب و غریب معیار ہے اور اس وجہ سے گھروں میں جھگڑے سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب میں یہاں ایک مثال دوں۔ ایک فیملی ہے، پرسکون زندگی گزار رہی ہے، بیٹا اس فیملی کا بڑھتے بڑھتے جوان ہوا، شادی کے قابل ہوا۔ اب اس بیٹے کی شادی کرا دی گئی، گھر میں ایک بہو آئی، ٹھیک ہے، اب آ گئی۔ اس بہو کے بارے میں پہلے سے ہی سوالات تیار کر کے رکھ لیے گئے ہیں۔ ساس نے الگ سوالات بنا رکھے ہیں، نند نے الگ سوالات بنا رکھے ہیں، سسر نے الگ سوالات بنا رکھے ہیں، سب نے الگ، اور ان تمام سوالات کی بنیاد پر انہیں پرکھا جا رہا ہے۔ ماں نے پہلے ہی اس کی بنیاد پر بیٹے کے لیے بھی سوال تیار کر رکھے ہیں کہ ابھی تک میرے پاس آ کے بیٹھتا تھا، خیریت لیتا تھا، اب جو ہے میرے پاس بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا ہے دیکھتی ہوں۔ بہنیں سوال پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ ابھی تک تھیلیاں لاتا تھا تو ہمیں پکڑاتا تھا، اب دیکھتی ہوں کہ تھیلی اندر جا رہی ہے یا ہم تک آ رہی ہے۔ پہلے سے سوالات تیار ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے سوالات تیار ہیں۔ اب آپ دیکھیں معیار دوہرا ہونے سے کیسے معاملہ وہیں جا کر پھنستا ہے۔ دل کی گندگی ہی ہے سب کچھ۔ میں جتنی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا ان تمام باتوں کی جڑ جو ہے وہ دلوں کا صاف نہیں ہونا ہے۔ دوہرا معیار کیا ہے؟ ایک خاتون سے جو ساس ہیں، آپ ان سے پوچھیں سب سے اچھا شادی شدہ بیٹا کون؟ آپ ایک ساس سے پوچھیں کہ سب سے اچھا شادی شدہ بیٹا کون، تو جواب ملے گا جو ماں کی باتوں پر چلے، جو بیوی سے زیادہ بہنوں کا خیال رکھے، بھائیوں کا خیال رکھے، وغیرہ وغیرہ۔ آسان جواب ہے، کوئی مشکل نہیں، ہضم کر لیتے ہیں۔ اب اسی خاتون سے آپ پوچھئے کہ سب سے اچھا داماد کون، اب جواب یہی نہیں ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب جواب یہی ہونا چاہیے سب سے اچھا داماد وہ جو میری بیٹی سے زیادہ اس کی ماں کا خیال رکھے، میری بیٹی سے زیادہ اس کی بہنوں کا خیال رکھے، میری بیٹی سے زیادہ اس کے سب سے اچھا داماد وہ جو میری بیٹی کی پلو سے بندھا رہے، وہ داماد واہ لاجواب داماد۔ یہ معیار برابر ہے دونوں۔ آپ کے گھر میں بھی تو کسی کی بیٹی آئی ہے، تو اس کی ماں کے تصورات کبھی آپ نے غور کیے کہ کیا ہوں گے؟ اس کی ماں نے، اس کے باپ نے بھی تو یہی چاہا ہوگا کہ جس انسان کے ساتھ میری بیٹی جا رہی ہے اس انسان کی توجہ میری بیٹی کو ملے، کیونکہ میری بیٹی کے لیے اس گھر میں اس سے زیادہ قریب اور کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ قریب اور کوئی نہیں ہے۔ اگر بیٹی یہ بتائے کہ ماں کیا کہوں، بس آپ کے داماد تو ہر وقت میرے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، میرا یہ خیال رکھتے ہیں، وہ ماں چلاتی رہے جاتے ہی نہیں ہے، بہنیں پکارتی رہے جاتے ہی نہیں ہے، بس میری سنتے رہتے ہیں، میری کرتے رہتے ہیں۔ ارے واہ، قسمت والوں کو ایسا داماد مل، قسمت والوں کو ایسا بیٹا نہیں مل جائے۔ یہ معیار برابر ہے دونوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا داماد آپ کی بیٹی کا اچھی طرح خیال رکھے تو آپ یہ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کا بیٹا بھی آپ کی بہو کا بہت اچھی طرح خیال رکھے؟ یہ معیار دوہرا کیوں ہے؟ آپ کی بیٹی کسی کی بہو بن کر گئی ہے، کسی کی بیٹی آپ کے یہاں بہو بن کر آئی، ان کے لیے معیار الگ ہے، آپ کے لیے معیار الگ ہے۔ اور آگے بڑھیں، اگر بیٹی سے سسرال میں سالن بنانے میں کوئی کمی ہو جائے، انسان ہے، نادان بچی ہے، کوئی 50 سال کی بڑھیا میں نے دی ہے، کہ چھوٹی سی بچی غلطی نہیں ہوتی ہے کیا؟ اور اگر بہو سے کوئی غلطی آ جائے، تیرے ماں باپ نے تجھے کچھ نہیں سکھایا، بس اتنی سی چیز بھی نہیں آتی ہے تجھے، بیڑا غرق کر رکھا ہے اور فلاں، یعنی وہاں اگر غلطی ہو جائے تو وہ نادانی ہے، اور یہاں اگر نادانی ہو جائے تو وہ جرم عظیم ہے۔ یہ معیار دوہرا ہے۔ اگر بیٹی فرمائشیں کرے اور پوری کر دی جائے، ماں بہت خوش، میری بیٹی سسرال میں اس قدر خوش ہے کہ بس زبان سے تو اس کی فرمائش نکلنے کی دیر ہے، داماد ہمارے فوراً پوری کر دیتے۔ اور اگر بیٹا بہو کی 2-4 فرمائشیں پوری کر دے، بس اب ساری کمائی ادھر ہی لٹانا، اب تو اس کے علاوہ تیرا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ کیسا معیار؟ اب اس میں یہ کہاں کی گندگی ہے؟ دل کی گندگی ہے، دل صاف نہیں ہے۔ کسی کی بیٹی کے بارے میں دل الگ ہے، اپنی بیٹی کے بارے میں دل الگ ہے، جھگڑے نہیں تو اور کیا ہوں گے؟ جھگڑے نہیں تو اور کیا ہوں گے؟ جھگڑوں کے اسباب ہیں کہ ہمارے پاس معیار جو ہے، جو ہمارے دیکھنے کا نظریہ ہے وہ دوہرا ہے، دوگلی پالیسی ہے۔
اگر پالیسی ایک جیسی نہیں ہوگی. آپ تو یہ سوچیں کہ آپ گھر آئی ہوئی بہو کو بیٹی بنا کر رکھیں اس امید پر کہ آپ کی بیٹی کو بھی کوئی بیٹی بنا کر رکھیں. اس طرح آپ آگے بڑھیں تو یہاں بھی آپ خوشحالی پیدا کریں گے اور وہاں بھی خوشحالی پیدا کریں. اپنی بیٹی کو شادی کے وقت میں ماں وحی الہی کی طرح پڑھا کر بھیجتی ہیں کہ اتنی سی بات چھپانا مت, مجھ سے بری کوئی نہیں ہوگی اگر تم نے کوئی شکایت چھپائی تو ہر چیز بتانا مجھے. اور بہو کے گھر آتے ہی وحی الہی کی طرح ان کو یہ حکم سنایا جائے گا, سب کچھ کرنا, یہاں کی بات گھر پہ مت پہنچا دینا. یہ کیسا معیار؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیٹی سے کہا جائے گا اگر کوئی بات چھپائی تو مجھ سے بری کوئی نہیں ہوگی, اور یہاں کہا جائے گا کہ یہاں کی بات وہاں پہنچائی تو پھر گھر برباد ہے تیرا, جو کرنا یہیں کرنا, یہاں کی بات وہاں نہ پہنچے. کیسا معیار ہے؟ تو یہ میں نے ساس بہو کے جھگڑے اور بھابھی نند کے جھگڑوں میں صرف سبب یہی ہوتا ہے کہ معیار دوہرا ہو جاتا ہے. یہ جو آج نند ہے یہ بھی تو کل کسی کی بیوی بن کر جائے گی نا. یہ اپنے شوہر کے بارے میں یہ چاہے گی کہ وہ اپنی بہنوں سے زیادہ مجھے توجہ دے, تو آج اپنے بھائی کے بارے میں یہ کیوں نہیں چاہتی ہے کہ مجھ سے زیادہ یہ اپنی بیوی کو توجہ دے. ایک بات ذہن میں رہے, پتہ نہیں یہ بات سمجھ میں آئے یا نہیں آئے یا مناسب لگے یا نہ لگے, لیکن میں محسوس کرانا چاہتا ہوں. ماں باپ جو ہے نا, ماں باپ, میرے ماں باپ, صرف میرے ماں باپ ہوں یہ کم ہی ہوتا ہے. میرے ماں باپ, صرف میرے ماں باپ ہوں یہ کم ہی ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب کسی کی اولاد اکلوتی رہ جائے, تب کیا ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ اور کسی کے ماں باپ نہیں ہیں. لیکن اگر میں 3 بھائی ہوں تو میرے ماں باپ صرف میرے ماں باپ نہیں بلکہ میرے مزید 2 بھائیوں کے بھی ماں باپ ہیں. اگر میری 1 2 3 بہنیں ہیں تو وہ ان کے بھی ماں باپ ہیں. میں یہ کیوں محسوس کرا رہا ہوں کہ ماں باپ کا کیئر کرنے کے لیے میرے ساتھ ساتھ میرے آس پاس اور بھی اللہ نے نواز رکھیں, دے رکھیں. آئی بات سمجھ میں؟ اگر میں مشغول ہوں تو میرا ایک بھائی وہی کام ماں باپ کا کر سکتا ہے, اگر وہ مشغول ہے تو ایک اور بھائی کر سکتا ہے, یعنی ذمہ داریاں بٹی ہوئی. آ رہی بات سمجھ میں؟ بہنوں کے لیے بھائی, میری بہنیں صرف میری بہن ہو یہ ضروری, میرے اور بھائی ہیں ان کی بھی بہنیں ہو سکتی ہیں, وہ سمجھ میں آ رہی بات, لیکن بیوی کسی اور کی کبھی نہیں ہو سکتی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی میری بیوی میرے علاوہ کسی اور کی بھی بیوی ہو یہ کبھی ممکن نہیں, لیکن میری ماں میرے علاوہ اور 1 2 3 4 کی ماں ہو یہ ہر بار ممکن ہے. میرے والد میرے علاوہ 1 2 3 4 کے والد ہو یہ ہر بار ممکن ہے, لیکن میری بیوی میرے علاوہ بھی کسی کی بیوی ہو کہ میں ذرا پیچھے رہ جاؤں اس کی ذمہ داری نبھانے سے تو کوئی اور بھی نبھا دے گا, یہ تصور نہیں کر سکتے. اب مجھے بتائیے کہ ایک کی ذمہ داری نبھانے کے لیے صرف ایک ہوں اور ایک کی ذمہ داری نبھانے کے لیے 1 2 3 4 5 ہوں, تو ترجیح کسے حاصل ہونی چاہیے؟ ترجیح کسے حاصل ہونی چاہیے؟ جس کی ذمہ داری نبھانے کے لیے, بہت اچھی طرح میں امانت داری کے ساتھ یہ بات بتا دوں, میں یہاں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ بیوی کا حق ماں سے زیادہ ہے, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. دیکھیے, کسی کا خیال رکھنا اور کسی کا احترام کرنا دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. ماں کا احترام والا رتبہ بیوی کبھی حاصل نہیں کر سکتی, بیوی کبھی حاصل نہیں کر سکتی, لیکن ذمہ داریاں نبھانے میں ماں کی ذمہ داری میں, میرے بھائی اور بھائی مل کر بھی نبھا دیں تو ماں کی ضرورت تو پوری ہو گئی نا. ادھر ذمہ داری نبھانے کے لیے کوئی اور نہیں ہے. یہ بات ماں کو سمجھنی چاہیے, یہ بات ماں کو سمجھنی چاہیے کہ میرے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ صرف اس کے سہارے ہے. مجھے تو اللہ نے 4 بیٹے دے رکھے ہیں, 3 بیٹے دے رکھے ہیں, 2 بیٹے دے رکھے ہیں, 5 بیٹے دے رکھے ہیں. یہ ماں اگر سمجھ جائے تو اختلافات ختم نہیں ہو. ہم معاشرے میں پاتے ہیں کہ مائیں اپنے آپ کو بہوؤں کے ساتھ کمپیئر کرنے لگتی ہیں, جبکہ وہ بیٹی کے درجے میں, یہ ماں کے درجے. ماں اور بیٹی درجے میں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ ماں کا احترام وہ کبھی نہیں پائے گی.
مسئلہ احترام کا ہے ہی نہیں اور تقابل ہو رہا ہے. تقابل جو ہے باپ بیٹے میں تقابل ہونے لگے تو یہ غلط تقابل ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بچوں میں تقابل ہو سکتا ہے, والد والدہ میں تقابل ہو سکتا ہے, لیکن باپ اور بچوں میں تقابل یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ اگر صرف یہ بات سمجھ لی جائے کہ معیار ہر جگہ برابر ہو, دو نہ ہو بلکہ ہزاروں اختلافات کا حل تو اس میں موجود ہے. اگر ضرورت مندی کا خیال رکھا جائے کہ میں اس بیٹے کا کتنا محتاج ہوں اور میری بہو اس بیٹے کی کتنی محتاج ہے, اگر یہ دونوں چیزیں سامنے رکھی جائے تو مائیں بہت آسانی سے اس معاملے کو ہضم کر سکتی ہیں, سنبھال سکتی ہیں اور معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. دوسری طرف بہوؤں کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی میں نے کل ہی ایک سوال سنا, مجھے بڑی حیرانی ہوئی. کچھ لوگوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ بہو کے اوپر ساس سسر کی خدمت ضروری نہیں ہے, ایسی کوئی حدیث دکھا دو. سنا ہے ایسا سوال آپ لوگوں نے؟ بہت زبردست طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ بہو کے اوپر ساس سسر کی خدمت ضروری نہیں ہے. کل کہیں سے میرے پاس پہلی بار آیا یہ سوال. میں نے ان سے کہا میں تھوڑی دیر بعد آپ کو جواب دوں گا. میں نے سوچا کہ اس سوال کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو مجھے وجہ وہی ملا جو میں ابھی آپ کو سمجھانے بیٹھا ہوں, دل کی گندگی, اور کوئی وجہ نہیں. پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد ان کو جواب دیا. میں نے ان سے کہا محترم, ماں باپ کی دیکھ بھال بہو کے ذمے نہیں ہے, بلا شبہ یہ بات 100% درست ہے, لیکن ماں باپ کی دیکھ بھال بیٹے کے ذمے ہے, یہ بھی 200% درست ہے. اب اس بہو سے کہیں کہ وہ اپنی تمام ضروریات اور خواہشات کی پوٹلی باندھ کر روزے رکھنا شروع کر دے, کیونکہ بیٹا اب یعنی اس کا شوہر اب کام کاج میں نہیں جائے گا, باہر نہیں جائے گا, کیونکہ اس کے ذمہ ماں باپ کی دیکھ بھال ہے. اب وہ ماں باپ کے ہاتھ پیر ہی دباتا رہے گا اور پانی کا گلاس پکڑاتا رہے گا, وہ گھر میں رہے گا. کیا کھاؤ گی کیا پیو گی یہ تم سمجھو. دونوں میں سے ایک چیز تو کروانی پڑے گی نا, یا تو اس کا شوہر باہر جائے اور ماں باپ کی اور بیوی کی دونوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا انتظام کرے. اور جب شوہر باہر جا کر معاش تلاش کرے گا وہ تو اپنی ذمہ داری گھر میں چھوڑ کر جا رہا ہے, ماں باپ تو اس کی ذمہ داری میں ہے. اب اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کسی اور سے پوری کروائے گا. اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو 4 پیسے خرچ کر کے کسی کے ذریعے پوری کرائے گا, اور اگر وہ اتنی حیثیت نہیں رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کس سے کروائے گا. اور بیوی پر ماں باپ کی خدمت ضروری ہو یا نہ ہو, شوہر کی فرما برداری تو ضروری ہے نا. اگر شوہر کہتا ہے بیگم آپ میری ماں کا خیال رکھنا, تو یہ ماں کی خدمت کیوں سمجھی جا رہی ہے؟ اس کو شوہر کی اطاعت سمجھے نا, حکم کس نے دیا ہے. اب اگر ایسے ہی ہر بات پر حدیث تلاش کی جائے تو پھر آپ کو بتا دوں کہ شوہر پر بیوی کو کھلانا فرض ہے, لوازمات کھلانا فرض. وہ یہ کہے کہ چٹنی روٹی پر زندگی گزارو گی ورنہ روز گوشت کھانے کی حدیث لے کر آؤ, ٹھیک ہے. 20 روپے میٹر کے کپڑے تھان سے کٹوا کے لا کر دوں گا, سوٹ سلاؤ گی اور پہنو گی ورنہ 5-5 ہزار کے سوٹ کی حدیث لے کر آؤ. پوری زندگی گھر کے اندر گزارو گی ورنہ گھومنے پھرنے کی حدیث لے کر آؤ. بھئی جب حدیثوں پر ہی معاملہ چلے گا تو میرے ماں باپ ہی حدیثوں کے محتاج ہیں, تم پر کوئی محتاجگی نہیں ہے. یہ دلوں کی گندگی ہے. گھروں کو خوشگوار بنانے کے لیے انسان حقوق سے پیچھے نہیں ہٹتا, بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو آگے بڑھا کہ میری کوئی ذمہ داری ہو مجھ سے کام کروائیں. نہیں ذمہ داری ہے تب بھی اگر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کسی اور کی ذمہ داری اس سے نہیں ہو رہا تو لاؤ میں ہی کر دوں. یہ گھروں کو خوشگوار بنانے کا طریقہ ہے. حدیثیں تلاش کی جا رہی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت کی حدیثیں دکھائیے, اور بیوی کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں ان میں سے کسی کی بھی حدیث موجود ہے؟ کسی بھی چیز کی حدیث موجود نہیں. ایک پیالی, ایک گلاس, ایک پلیٹ پر زندگی گزارو گی ورنہ برتن سجانے کی حدیث لے کر آؤ. پھر
گھر کے لیے الگ، مہمانوں کے لیے الگ، اوروں کے لیے الگ، اوروں کے لیے الگ. یہ احادیث لے کر آؤ. کہاں ہے تمہارے پاس یہ سب احادیث؟ تو گھریلو معاملات جو ہیں خوش فہمی کے ساتھ حل کیے جاتے ہیں. قوانین میں آرٹیکل نہیں لکھے ہوئے ہیں کہ شریعت کے فلاں دفعہ میں یہ ہے کہ یہ کرے گی، یہ نہیں کرے گی. خوش اسلوبی کے ساتھ گھریلو ماحول، گھریلو حالات، گھریلو ضروریات کے اعتبار سے حل کیے جاتے ہیں. دو چیزیں میں نے آپ تک پہنچائی. پہلی چیز، دلوں کی صفائی نہ ہو تو بہتر نتائج کی امید ہم نہیں کر سکتے. دوسری چیز، معیار اگر ایک نہ ہو، سب کے لیے معیار اگر برابر نہ ہو تو پھر جھگڑے یقینی طور پر طے ہیں، رکھے ہوئے ہیں. تیسری چیز، ہم آگے بڑھیں. ذمہ داری کے بارے میں ہمارے معاشرے کے ہر گھر میں افراد تفرید کا معاملہ ہے. گھر کے ہر گارجین کو سب کی ذمہ داری یاد رہتی ہے سوائے اپنی، یعنی اپنی ذمہ داری گھر کے گارجین کو یاد نہیں ہے. باقی بچوں کو کیسے جینا چاہیے، بیوی کو کیسے جینا چاہیے، اور کو کیسے جینا چاہیے. باپ سگریٹ پی رہے ہیں اور بیٹے کے بارے میں خبر مل جائے کہ آج تمہارے بیٹے نے سگریٹ اڑائی ہے، تلوار نکل آئے گی. ہاتھ کیسے لگایا تو نے؟ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گناہ سے بچے، اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. باقاعدہ معاشرے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا میری تو کٹ گئی، اب تو اپنی. اگر شریعت کو ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ دو چیزیں پائیں گے. پہلی چیز، میں نے جو آیت خطبہ مسنونہ میں پڑھی تھی اس پر غور کریں. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ کس کو؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. یہاں حکم الٹا بھی تو ہو سکتا تھا، بچاؤ اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو. ترجیح گھر والوں کو دی جا سکتی تھی. اہل وہ سبھی لوگ ہیں نا جو ہمارے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کریں گے اور بیٹا تہجد گزار بن جائے گا؟ ہم تمام تر برائیاں اپنے اندر پالتے رہیں گے اور ہماری اولادیں جو ہیں فاطمہ اور خدیجہ بن جائیں گی، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بن جائیں گے. یہ کیسے ہم سوچ لیتے ہیں؟ اگر ہم تمام سے یہ پوچھا جائے کہ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلی بار جب وہ چیزیں سیکھتا ہے، چاہے وہ بولنا ہو، چاہے وہ عادات اور اطوار ہو، کن سے سیکھتا ہے؟ اپنے ماحول سے نا. اور ماحول میں سب سے زیادہ کون لوگ اسے دکھتے ہیں؟ گھر کے افراد ہی نا. اب گھر کے افراد کے اندر ہزاروں برائیاں بھری ہوئی ہیں اور آپ اسے چاہتے ہیں کہ وہ صاف ستھرا آئینے کی طرح نکل جائے. کیسے نکل جائے گا؟ تو قوا انفسکم واہلیکم نارا جو ہے ہم بھول چکے ہیں. ہمیں اپنی ذمہ داری یاد نہیں رہتی ہے. کتنی مثالیں اور کتنی باتیں اس پر آپ سن چکے ہوں گے. کوئی تقاضا کرنے کے لیے آتا ہے تو باپ جو ہے بچے سے کہہ کر بھیجتا ہے کہ جاؤ انکل سے کہہ دو ابا گھر میں نہیں ہے. کتنی بار آپ نے یہ مثال سنی ہوگی. اب وہ اپنے بارے میں یہ تکڑم نہیں چلائے گا بعد میں وغیرہ. اور آگے دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے ایک مشفق استاذ کے ساتھ ساتھ ایک مشفق باپ کے درجے میں، نسب کے اعتبار سے نہیں، تأدیب اور تعلیم کے اعتبار سے. میں مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہماری کون ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہیں، جس طرح ام المؤمنین کے بارے میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں. ہم ام المؤمنین کی ماں کہتے ہیں. تمام ازواج مطہرات مؤمنین کی مائیں ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم باپ نہیں کہیں، شریعت میں نہیں کہا گیا، نہیں کہیں، لیکن درجے میں تو ہے نا، درجے میں تو ہے نا. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے ایک مشفق مربی کے درجے میں ہیں. چلیے ہم باپ نہیں کہتے ہیں، مربی تربیت کرنے والے کے درجے میں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اسلام پر سب سے اعلیٰ درجے پر عمل کر کے دکھانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کبھی کوئی نہیں رہا. بات سمجھ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کے بارے میں یہ کہا ہو کہ بیٹا مجھ سے تو نہیں ہو رہا ہے، تم لوگ اس پر عمل کر لینا؟ فرمایا کبھی نہیں. اگر آپ فرض عبادات کی تو بات ہی چھوڑ دیں. میں نے
جب میں یہاں تھا جب بھی میں بار بار آپ لوگوں سے یہ بات کہتا تھا کہ صحابہ کرام فرض عبادات پر قائم لوگوں کو دیندار نہیں سمجھتے تھے. وہ تو سمجھتے تھے یہ تو صبح شام کا کھانا ہے, اس کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. فرض عبادات پر قائم رہنے والوں کو صحابہ کرام دیندار, متقی, بہت عبادت گزار نہیں سمجھتے تھے, کیونکہ اس کے بغیر زندگی گزارنے والا کوئی مسلمان تھا ہی نہیں اس دور میں. وہ تو سبھی کرتے تھے. تو وہ تو آج اگر کوئی 5 وقتہ نمازی ہے تو معاشرے میں سب سے زیادہ دیندار. وہاں 5 وقتہ نمازی وہ تو لازمی چیز تھی, وہ تو لازمی شے تھی. اس کے بعد نوافل کا اہتمام کون کتنا کرتا ہے اس اعتبار سے ان کا شمار ہوتا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا اہتمام کرنے میں, کسی بھی عبادات کا نفلی معاملہ انجام دینے میں صحابہ کرام سے پیچھے. نفل نمازوں کے بارے میں آپ دیکھیں, قدمین سوج رہے ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی فضیلت بیان فرماتے تھے. اگر آپ سیام کے بارے میں دیکھیں, صوم وصال کا اہتمام فرماتے ہیں. حالانکہ امت سے منع کیا, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تو امت سے بڑھ کر تھا نا. ایک مرتبہ 3 صحابہ کرام امہات المومنین میں سے کسی کے پاس آئے, اور ان تینوں صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں. جب انہیں بتایا گیا تو حدیث کے الفاظ ہے کأنہم تقالوہا. صحابہ کرام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات بہت تھوڑی لگی, تو انہوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا وَأَيْنَ نَحْنُ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت. ایک نے طے کیا کہ آج کے بعد میں کبھی رات کو سوؤں گا ہی نہیں, نماز قائم کرتا رہوں گا. دوسرے نے کہا آج کے بعد میں کبھی دن میں کھاؤں گا ہی نہیں, روزوں کا اہتمام کرتا رہوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ نہیں کروں گا, اللہ اللہ کرتا رہوں گا. بظاہر تو ارادے بہت اچھے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ نے پوچھا انتم الذین قلتم کذا و کذا, تم نے ابھی ایسی ایسی باتیں کہی ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی, وہ میرے موضوع سے مناسبت رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ, سن لو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اللہ کا سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا تمہارے درمیان میں ہوں. کیا مطلب ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اور خشیت الہی کا سب سے اعلیٰ معیار خود کر کے دکھایا تھا. اس سے بہتر عمل شریعت پر کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا. اور ہم یہ کیسے تصور کر لیتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہم جو چاہیں وہ کرتے رہیں اور ہمارے بچے بہت اچھے اچھے کام کریں. ہمیں سب کی ذمہ داریاں یاد رہتی ہیں اور اپنی بھول جاتے ہیں. جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور صاحب گھر, صاحب خانہ جو ہے, سرپرست جو ہے, وہ صرف اپنا ذمہ دار نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے. اور گھر کی خاتون جو گھر کی ملکہ ہیں ان سے بھی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا, ایک عورت بھی اپنے شوہر کا گھر اور شوہر کی اولاد کی ذمہ دار ہیں. وہی مسئولۃ عنہا, اور وہ بھی اس کے بارے میں پوچھی جائیں گی. تو بہرحال ہمیں بہت اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم ذمہ داری صرف سب کی یاد رکھتے ہیں اور اپنی اولاد کو کیا کرنا چاہیے تجھے نہیں پتا, والد کو کیا کرنا چاہیے یہ کب سوچیں گے. ذمہ داری سب کی ہے, ہم اپنی ذمہ داری بھی نبھائیں, پھر ذمہ داری حقوق اپنی بھی ادا کریں اور پھر ان سے حقوق کا مطالبہ کریں. ہر شخص اپنی بیوی کو حقوق کی حدیثیں سناتا رہتا ہے اور ساری بیویاں اپنے شوہر کو حقوق کی حدیثیں سناتی رہتی ہیں. اپنے بارے میں حدیثیں نہیں پڑھتی اور میاں صاحب اپنے بارے میں حدیثیں نہیں پڑھتے. بیویوں کو ایسے رہنا چاہیے, بیویوں کو ایسے رہنا چاہیے, بیویوں کو ایسے رہنا چاہیے. بھائی آپ کو ان کے بارے میں بھی کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں, آپ ان پر بھی غور کریں. اگر حقوق ادا کیے جائیں تو حقوق کا مطالبہ بہت آسان بھی ہوتا ہے اور بہت منطقی بھی ہوتا ہے. لیکن حقوق ادا کیے بغیر حقوق کا مطالبہ کیا جائے تو یہ غیر منطقی ہوتا ہے, پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو یہ تیسری بنیاد میں نے آپ تک پہنچائی. گھروں میں اختلافات کا یہ تیسرا سبب میری سمجھ کے مطابق ہے کہ ہم ذمہ داریوں کے بارے میں اپنی طرف نہیں دیکھتے, باقی سب کی طرف دیکھتے ہیں. اور آگے بڑھیں. ہمارے گھروں میں اسلام سے دور لے جانے والے اسباب کی
بھرمار ہے. گھروں میں اختلاف کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے موبائل، انٹرنیٹ، ٹی وی، یہاں تک کہ آج اخبارات میں بھی مثبت کے بجائے منفی چیزیں زیادہ. اخبارات بھی فحاشی اور عریانیت ہی پروس رہی ہیں، اور غیر محرم کا آنا جانا، ان کے ساتھ ہمارے بچوں کا بے تکلف ہونا، یہ تمام چیزیں ہمارے گھروں میں بالکل عام ہیں. ہمارے گھروں میں بالکل عام ہے. ایک بات بتائیں، عام طور پر ہمارے معاشرے کی ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، کزنز میں کیا معاملہ ہے؟ کزنز میں بھی پردہ ہوگا. اگر کوئی میاں صاحب گھر میں کہہ دیں اپنی بچیوں سے کہ بیٹے آپ کزن سے بھی پردہ کریے، شریعت نے منع کیا، ابا آپ کو اپنے بھائی کے بچوں پر شک ہے، اعتبار نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے. اب میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں. اگر ابا 5-10 لاکھ کے سونے کے زیورات گھر کے صوفے پر بکھیر کر رکھ دیں اور یہی کزنز گھر میں آئے تو وہ بیٹی ابا اٹھا کر رکھیے، کیا کریے، ان کو قیمتی سامان ہے، بیٹا تیرے چچا کے بچے، ابا بھروسہ کسی پہ نہیں کر سکتے، قیمتی چیز ہے، کیا پتہ جیب میں ڈال کے نکل جائے. یہ سوچ ہے. وہی بیٹی سونے چاندی بکھیر کر رکھنا بھروسے کے خلاف نہیں سمجھتی ہے، لیکن ہماری بیٹیوں کی عزت کائنات کی سونے چاندی سے زیادہ مہنگی ہے، اسے وہ چوری ہونے کے قابل نہیں سمجھتی ہیں. کیا سوچ ہے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اچھی طرح ذہن میں رکھے، 2-2 ہزار کی ایک گڈی 2 لاکھ کی بنے گی، کتنی موٹی ہوگی؟ بستر میں بکھیر کر رکھ دیجیے اور سارے کزنز کو بلا کے کہیے کہ بیٹا کھیلو کودو. کب کون سی گڈی کس کے جنس میں گھس جائے کچھ نہیں پتا. ہے تو سبھی اعتبار والے ہی نا، لیکن اگر قیمتی شے بغیر حفاظت کے کسی کو دکھ جائے تو شیطان وہاں اپنا راستہ تلاش کرنا. کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ 2 غیر محرم ایک ساتھ ہوں تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ کیوں یہ کہا گیا؟ بہت اچھا ہے آپ کا کزن، بہت نیک ہے، بہت دیندار ہے، لیکن شیطان کے حملوں سے تو محفوظ نہیں ہے. اگر اسے آج کل پرسوں ترسوں روز موقع ملتے رہیں گے تو شیطان یہ کہے گا کہ تھوڑا سا اگر ہاتھ مار لے گا تو کون دیکھ رہا ہے تجھے، کون دیکھ رہا ہے تجھے. تو یہ اسباب ہمارے گھروں موجود ہیں. ہم بچوں کو موبائل دیے ہوئے ہیں، گھر میں وائی فائی لگائے ہوئے ہیں، ہم ان کی ہسٹری کبھی چیک نہیں کرتے، ہم ان کے فون مانیٹر نہیں کرتے، ہم ان کے ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ وغیرہ ان کی آزادی پر ان کو چھوڑے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑا لالی پاپ ہمیں یہ دے دیا گیا ہے کہ معاشرے کے بچے برے ہیں. میرا بیٹا تو عمر ابن خطاب ہے. ہاں، برے بچے تو دوسروں کے ہوتے ہیں، میرا بیٹا کیوں برا ہو جائے گا؟ اور بچیاں، دنیا کی بچیاں بری ہیں، میری بیٹی تو عائشہ اور فاطمہ ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی کہ ٹھیک ہیں وہ عائشہ اور فاطمہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانے کا حکم دیا تھا وہ عائشہ اور فاطمہ ہی تھیں، عائشہ اور فاطمہ کی طرح نہیں تھیں. ارے ہماری بیٹیاں عائشہ اور فاطمہ کی طرح ہیں نا، اور وہ کون تھی؟ وہ تو عائشہ اور فاطمہ ہی تھیں. تو جب انہیں حکم دیا گیا تو ہماری بچیاں کیسے بچ جائیں؟ ارے قرآن میں آپ سورۃ الاحزاب کھول کر دیکھیں، اللہ کے نبی کی ازواج کو خطاب کر کے حکم دیا جا رہا ہے، لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ سورۃ الاحزاب میں ان پر آیت نازل ہوئی کہ تمہاری ساری گندگی پاک کر دینا اللہ کا ارادہ ہے، اور دوسری طرف ان سے کہا جا رہا ہے کسی سے لچکدار باتیں مت کرنا. ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے، ازواج مطہرات سے کہا. یہاں ہم چیزیں بھول جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے بہت سلیقے کے. بچوں کی نگرانی ان سب امور میں ہماری ذمہ داری بھی ہے اور بچوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے ضروری بھی ہے. اب اس طرح کی چیزوں سے جھگڑے کیسے آتے ہیں گھر میں وہ میں بتاؤں. ہمارے بچے شروع میں جب ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہوتے ہیں تو جو بھی گارجن ٹائپ کے لوگ ہیں ہمارے سامنے وہ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ ہر تجربہ کار انسان چور کی حرکتوں سے محسوس کر لیتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ نہ کچھ
کیا ہے؟ چوری ہے۔ اور جیسے ہی وہ تحقیق شروع کرتا ہے، ابا آپ کو اپنی بیٹی پر شک نہیں؟ بس ابا کے دل میں برف پڑ جاتے ہیں۔ ابا بیٹی کیسی بات کرتے، جائیں آپ جہاں چاہیں وہاں جائیں، جو چاہیں وہ کریں، جدھر چاہیں ادھر جائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کے بچوں کو یہ کہنے کی ضرورت پڑ جائے کہ ابا آپ کو اپنے بچوں پر اعتبار نہیں ہے، سمجھ لیجئے وہ آپ کو ایک بہت زبردست دباؤ میں ڈال کر اپنے لیے راستے ہموار کر رہا ہے۔ پتہ نہیں میری یہ بات کس کو کیسی لگ رہی ہوگی، لیکن یہ فیکٹ ہے۔ کیوں ایک بچے کو، بھائی 10 سال کی، 12 سال کی، 14، 15، 16، 17 سال کی ہو گئی تھی جب تک کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، اچانک 18، 19 سال میں بیٹی کو یہ کہنا، بیٹا بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے آپ کو، اپنی بیٹی پر بھروسہ؟ اور ماؤں کو سب سے زیادہ یہی لالی پاپ بیٹیاں دیتی کہ بیٹی آپ بھروسہ رکھیں، اماں آپ بھروسہ رکھیں، آپ کی بیٹی ایسی نہیں ہے۔ وہ آپ کی بیٹی ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے باپ اور ماں ہونے کے ناطے، اب کیا ہوتا ہے کہ اب آپ نے پہلے سے چھوٹ دے دی، بھرپور چھوٹ دے دی۔ جب وہ معاملہ آگے بڑھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہ کچھ گڑبڑ دکھائی دے رہا ہے، اور بیٹی یا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، جبکہ ہے۔ اب وہ بچے، بہت توجہ سے سن لیں، وہ بچے ماں باپ میں سے ایک کو اپنے بھروسے پر لینے کی قواعد اور کوشش شروع کر دیتی، اور پھر اس بنیاد پر ماں باپ کے درمیان، کتنے گھروں میں آپ نے یہ جملہ نہیں سنا کہ ایک ماں اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے کہ میری بیٹی تو بس آپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، آپ کے بھائیوں کی بچیاں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کی بہنوں کی بچیاں بہت اچھی لگتی ہیں، اور میری بیٹی کے اوپر ہمیشہ آپ کو شک ہے۔ کیا شروع ہو گیا؟ ہمارے گھروں میں اگر غیر اسلامی چیزوں کا عمل دخل ہوگا، صبح شام فلمیں، گانے وغیرہ وغیرہ چلیں گے، اگر یہ سارے اسباب و عوامل ہمارے گھروں میں ہوں گے اور ان پر کوئی نگرانی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج موبائل، انٹرنیٹ وغیرہ مجبوراً ہمارے گھروں کی ضرورت بنا دی گئی، ہمارے بچوں کی ضرورت بنا، سمجھ سکتا ہوں، لیکن ہم ان چیزوں پر نگرانی تو کر سکتے ہیں۔ کم سے کم ایک ڈر تو بچوں کے اندر رہے کہ آپ کی ہسٹری کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور ہم ہسٹری روزانہ چیک کریں گے۔ اگر آپ کی سرچ ہسٹری بند ہے تو سمجھ لیں کہ آپ سے کل فون چھین لیا جائے گا۔ کیوں بند ہے آپ کی سرچ ہسٹری؟ اور ہم تلاش کریں گے، ہم کل دیکھیں گے، فلاں اور فلاں، نگرانی کریں۔ بہت سارے پیرنٹل ایپ آتے ہیں جس میں سرپرست اپنے بچوں کے موبائل وغیرہ پر حفاظت کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اگر نہیں ہوں گی، پھر گھروں میں کون آ رہا ہے، بچے کہاں جا رہے ہیں، ان سب چیزوں پر اگر نگاہ نہیں ہو تو گھروں میں یہ جھگڑے کے بہت بڑے اسباب ہیں، بہت بڑے اسباب ہیں۔ ایک آخری چیز بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ میں صرف یہ محسوس کرانا چاہتا تھا کہ گھروں میں اختلافات کا بنیادی سبب جو ہے وہ دل کی گندگی ہے، اور دل کی گندگی کی یہ شکلیں میں نے صرف محسوس کرائی ہیں۔ بہت وسیع عنوان ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ تمام لوگوں کو کھول کر بتانے کی ضرورت ہے، اشارے کافی ہیں۔ آپ علم دوست ہیں، ہمیشہ علماء کرام سے آپ جڑے رہنے والے لوگ ہیں، خطابات آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، اشارہ کافی انشاءاللہ۔ میں شروع سے باتیں دہرا دوں، تزکیہ قلب بہت زیادہ ضروری ہے۔ تزکیہ قلب نہ ہو تو گھروں میں اختلافات اور فسادات ہوتے ہیں۔ معیار دوہرا نہیں ہونا چاہیے، دوہرا معیار جو ہے گھروں میں اختلافات کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اپنی ذمہ داری کو ہم کبھی نہ بھولیں، اپنی ذمہ داری کو بھول جانا، اوروں کی ذمہ داری یاد رکھنا اختلافات کا سبب بنتے ہیں۔ میں نے آخری چیز بتائی، غیر اسلامی چیزوں کا ہمارے گھروں میں رواج پا جانا گھروں میں اختلاف کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اب میں آپ کو ایک آخری چیز کی طرف توجہ دلاؤں۔ ہمارے گھروں میں، اب میں اسے کیسے محسوس کراؤں، 2-3 پہلو ہیں اس کے۔ ہمارے گھروں میں بیلنس کا نہیں ہونا۔ اب یہ بیلنس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین ربط کا نہیں ہونا اختلافات کا بہت بڑا سبب ہے۔ ایک صاحب سے، یہ لطیفہ ہے لیکن اس میں ایک سلیقہ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 3 بچے ہیں میرے۔ اگلا سوال ہوا کہ بچے کتنے کتنے بڑے ہیں؟ تو سامنے سے جواب آتا ہے ایک اتنا ہے، ایک اتنا ہے، اور ایک اتنا ہے۔
اب سوال پوچھنے والے کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی بچوں کی اس طرح سائز بتانے کا طریقہ پہلی بار دیکھا ہے. تو جواب دینے والے نے کہا کہ اصل میں نے بچوں کو کبھی جاگا ہوا دیکھا ہی نہیں, ہمیشہ بچوں کو لیٹا ہوا ہی دیکھا ہے, تو مجھے یہی سائز پتا ہے, یہ والی سائز میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں, تو میں کیسے بتاؤں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے میں گھر سے نکل جاتا ہوں, اور جب گھر آتا ہوں تو وہ پھر سے آئی بنے ہوئے ملتے ہیں لیٹا ہوا. تو اگر بچوں کے ساتھ والدین کا کمیونیکیشن ہی نہ ہو, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہو, تبادلہ خیال نہ ہو, ان کی بدلتی عمر کے ساتھ تقاضوں کے بارے میں گفتگو نہ ہو, ان چیزوں کے بارے میں احساس نہیں دلایا جائے, پوچھا نہیں جائے, تو یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے دل کی گندگی کے اسباب بنتے ہیں. یاد رہے, ہر عمر میں انسان کی ضروریات الگ الگ ہوتی ہیں, اور جب انسان کی ضروریات جائز طریقے سے پوری نہیں ہو تو پھر وہ ناجائز طریقے سے پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رہے, جن بچوں کو اپنے گھروں میں بڑا فرینڈلی ماحول ملتا ہے ان کے باہر دوست بہت کم ہوتے ہیں, اور جن بچوں کو گھروں میں کوئی توجہ نہیں ملتی ان کے دوستوں کی فہرست بہت لمبی ہوتی ہے. تو آپس میں گفتگو نہیں کرنا, وقت نہیں بتانا, ان کے ساتھ مشورے نہیں کرنا, ان کو اپنی باتوں میں شریک نہیں کرنا, یہ اختلاف کی ایک بنیاد پیدا کرنے کا سبب ہے. دوسری طرف نامناسب باتیں ان کے سامنے کرنا بھی اختلافات پیدا کرنے کا سبب. میاں بیوی کے جھگڑے بچوں کے سامنے ہوں گے اور بہترین مشورے بچوں کے سامنے نہیں ہوں گے. جو باتیں ان سے ہونی چاہیے وہاں وہ شامل نہیں ہیں. میں نے ایسے ایسے گھر دیکھے ہیں, ایسا ایسا معاشرہ دیکھا ہے جہاں باپ اور بچوں میں مہینوں ہاں ہوں ٹھیک ہے نہیں ہے کے سوا بات نہیں ہوتی. بے شمار ایسے گھر میں نے دیکھے ہیں, بچہ گھر میں آ گیا, جی کھانا کھا لیا, ابھی کھا لوں گا. ساتھ میں کبھی بیٹھنا اور کبھی بات چیت کرنا, ان کو سمجھنا, ان کو سمجھانا, اپنا مزاج انہیں محسوس کرنا, ان کا مزاج سمجھنا, یہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے. اور پھر غیر مناسب باتیں ان کے سامنے ہونا, یہ اور زیادہ معاملہ خراب کر دیتا ہے. تو ہمیں اپنے گھروں کے لیے وقت نکالنا ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس بارے میں ذہن میں رہے. سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے, عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, من نجات یا رسول اللہ, اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے, یا آسان لفظوں میں کہیں کہ نجات کیسے حاصل کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں. یاد رہے کہ یہ اکیلی حدیث ایک درس کے لیے کافی ہے, میں صرف ترجمے کے ساتھ آپ کو چھوڑتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں نجات ہے, یا 3 باتیں بتائیں. پوچھا گیا نجات کس میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک, اپنی زبان پر قابو رکھنا, کنٹرول رکھنا, ولیسعک بیتک, اپنے گھر کو لازم پکڑنا, اپنے گھر کو لازم پکڑنا, وابکی علی خطیئتک, اپنی خطاؤں پر روتے رہنا, اپنی خطاؤں پر روتے رہنا. یہ نجات کے اسباب میں سے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی 3 چیزیں نجات کے لیے کافی ہیں, نجات کے اسباب میں سے یہ 3 اسباب بھی ہیں. زبان پر قابو رکھنا, اس میں سے درمیانی چیز گھروں کو لازم پکڑنا ہمارے معاشرے سے بالکل ختم ہو گیا. ہمارے نوجوان بچے وغیرہ تو گھروں میں صرف کھانے اور سونے کے لیے داخل ہوتے ہیں, بس کھانا کھایا ہاتھ باہر سوکھتا ہے, نیند آنے لگی تو بس دوستو اب بہت ہو گیا, اب چلو سوتے ہیں. گھر گئے, پڑ گئے, سوئے, صبح اٹھے باہر, بھوک لگی گھر میں آئے, ناشتہ کیا, پھر باہر. غیر ضروری گھروں کے باہر کھڑے رہنا, گھومتے پھرنا وغیرہ وغیرہ, یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اسی لیے تو گھر والوں کو آپس میں وقت نہیں مل رہا ہے, آپس میں بیٹھنے کا, آپس میں بات چیت کرنے کا, ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال اور ضروریات پوچھنے اور بتانے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رہے کہ ہمیں کام ہو تو ہم گھر کے باہر جائیں, کام ختم ہوتے ہی گھر میں, ضروری کام کاج ہو تو باہر جائیں, ورنہ گھروں کو لازم پکڑیں. یاد رہے سورۃ النحل کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے گھروں کو سکون کا ذریعہ بتاتے ہوئے اسے اپنی نعمت میں سے قرار دیا ہے, اسے اپنی نعمت میں سے قرار دیا ہے کہ گھروں کے سکون کو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت سمجھنا ہے. اگر گھروں میں سکون کا ماحول ہم پیدا نہیں کر سکتے تو گویا کہ اللہ کی ایک نعمت سے ہم محروم ہیں.
اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گھروں کو اختلافات اور جھگڑوں سے محفوظ کر دے. اللہ تعالی ہمارے گھروں کو پرسکون اور پر امن ماحول عطا فرما دے. معاشرے میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. کوئی بھی کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے. آپ نے جزاکم اللہ جزاکم اللہ. میرا سوال ہے کہ آپ نے جو ایک بات کی اس سے ریگارڈنگ ہے کہ جب بھی بچے یا پھر بچیاں چھوٹے ہوتے ہیں باہر کسی سے ملنے کی بات کرتے ہیں, اسپیسیفکلی اگر کوئی لڑکی یا لڑکے سے ملنے کی بات کرتی ہے کچھ ایسا کرتا ہے, پیرنٹس جب بھی کچھ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بارے میں تو ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ آپ ہم پہ یقین نہیں کرتے ہیں. تو یہ تو بات اس ٹائم پہ آتی ہے جب بیٹا اور بیٹی دونوں مورلی اس چیز کو رونگ مانتے ہیں, اس چیز کو غلط مانتے ہیں کہ ہمیں میں اگر گرل ہوں مجھے لڑکے سے نہیں ملنا چاہیے اور اگر میں لڑکا ہوں تو لڑکی سے نہیں ملنا چاہیے. لیکن وہ اگر سچویشن ایسی ہے کہ اگر وہی لڑکا وہی لڑکی اگر آج کے جو نیا آئیڈیا ہے سپوز گاندھی صاحب یا کچھ ایسے اسکالر ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, میزان ان کی بک کو پڑھتے ہیں, ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ یہ چیز غلط ہے, اور ان کی طرف سے بھی قرآن اور احادیث پیش کی جاتی ہے. گاندھی صاحب کی کتاب ہے وہ ان کے سامنے ریڈ کرتے ہیں. تو اس پرابلم میں کئی بار پیرنٹس بھی ایسے ہوتے ہیں اس میں زیادہ مطلب اسلامکلی اس سے زیادہ ساؤنڈ نہیں ہوتے کہ اس چیز کو اس چیز کا مطلب صحیح طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا ہے. اس میں آپ ان پیرنٹس کو کیا گائیڈ کرنا چاہیے کہ سچویشن کو کیسے ٹیکل کریں؟ بیکاز اب پہلے کی جو مسلم یوتھ تھی ان کے اندر اور آج کے مسلم یوتھ میں بہت پیراڈائم شفٹ ہے. پہلے وہ چیز کو بہت مورلی رانگ مانتے تھے, اسلامکلی بھی رانگ مانتے تھے, لیکن اب وہی پیراڈائم شفٹ آگے کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں, ہم اس چیز کو مورلی رانگ نہیں مانتے, اسلامکلی بھی رانگ نہیں مانتے. تو اس جو پیراڈوکس ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص اسلام کی بنیادوں کو ہی بدل دے تو اس کے نتائج تو غلط. اگر کوئی شخص اسلام کی بنیادوں کو ہی بدل دے تو اس کے نتائج تو غیر اسلامی پیدا ہوں گے ہی. ٹھیک ہے. اب آپ کے سوال کا لب لباب یہ ہے کہ اگر کوئی محرم اور غیر محرم والا کانسیپٹ ہی اسلام سے باہر نکال دے تو ہم انہیں کیسے اس چیز سے بچائیں؟ بھائی انہوں نے اسلام کی بنیاد ہی بدل دی تو پھر ہم انہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. ہم فرسٹ اسٹیپ پر کام کریں گے, ان کی بنیاد کو تبدیل کریں گے. ہم انہیں بتائیں گے کہ قرآن اور حدیث پوری امت کے اجماع کے ساتھ شریعت کے مصادر اور مراجع ہیں. شریعت کے مصادر اور مراجع ہیں. دیکھیے ہمارا جب سے مجھے ہوش آیا ہے, جب سے آپ لوگوں کو ہوش آیا ہے, جب بھی آپ نے سلفی کسی عالم کا خطاب سنا ہوگا, سلف پر گامزن علماء کا خطاب سنا ہوگا, تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو جب تک ہم سلف کے منہج کے مطابق نہیں سمجھیں گے ہم اصل اسلام تک نہیں پہنچ پائیں گے. ہم اصل اسلام تک نہیں پہنچ پائیں گے. میں ایک مثال دوں. ہزاروں بدعات کے لیے قرآن سے دلیل پیش کرنا کوئی پرانی بات ہے؟ چلتا ہی آ رہا ہے. لیکن کیا وہ آیات آج نازل ہوئی ہیں؟ نہیں. وہ آیات جب نازل ہوئی تب ان آیات سے یہی سمجھا گیا تھا؟ نہیں سمجھا گیا تھا. تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آیات کا یہ مطلب منہج سلف کے خلاف ہے. اگر آیات کو, احادیث کو سلف کے منہج کے مطابق سمجھنے کی ذمہ داری ہم نہیں اٹھائیں گے تو ہر زمانے میں نئی نئی چیزیں پیدا کر کے لوگ اس کو قرآن اور حدیث سے جوڑتے رہیں گے. یاد رہے شریعت میں ایک بہت اہم بات ہمارے ذہن میں رہے کہ جو عبادات ہیں نا, عبادات وہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. عبادات کے لیے ہمیں منہج سلف کو فالو کرنا ضروری ہے. عبادات کبھی تبدیل نہیں ہوں گے, زمانہ کتنا ہی بدل جائے. اذان پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور, ایسا کبھی نہیں ہوگا. نمازیں پہلے کچھ اور تھیں اب کچھ اور, ایسا کبھی نہیں ہوگا. عبادات کبھی نہیں بدلیں گے. لیکن طرز زندگی بدلتی چلی جائے گی, معاملات بدلتے چلے جائیں گے, عادات بدلتے چلے جائیں گے. اس لیے شریعت نے
طرز زندگی، عادات اور معاملات کی فہرست ہمیں پکڑائی نہیں ہے، صرف معاملات عادات میں جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں وہ بتا دیا گیا، وہ چیزیں کبھی تبدیل نہیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے غیر محرم کا ملنا اللہ کو پسند نہیں تھا، اب پسند ہو گیا ہے کیونکہ معاشرہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے۔ یہ پہلے بھی پسند نہیں تھا، آج بھی پسند نہیں اور کبھی پسند نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس بنیاد کو ہی بدل دے تو ہم ان کو اور طریقوں سے نہیں سمجھائیں گے، بلکہ ہم پہلے ان کی بنیاد صحیح کریں گے کہ اسلام سمجھنے کی جو آپ کی بنیاد ہے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ اب ان کے پیرنٹس کو ہو یا ڈائریکٹ ان کو ہی ہو، لیکن ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ یہ اسلام سمجھنے کا جو آپ کا طریقہ ہے وہ منہج سلف یا منہج صحابہ کے خلاف ہے، اور اگر منہج صحابہ کے خلاف ہے تو نتائج خلافی برآمد ہوں گے، لہذا ہمیں اس پر کوشش کرنی پڑے گی۔ جو پہلی بنیاد خراب ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ نتائج پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات کو میں دوسری طرح ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری اس بات کو سمجھیں بھی یا اس بات کی ضرورت بھی ہو، جو لوگ قرآن کے نام پر احادیث کا انکار کر رہے ہیں، جو لوگ، دیکھیں یہ ایک بہت وسیع عنوان ہے لیکن میں چند جملوں میں ایک بنیاد دینا چاہتا ہوں۔ جو لوگ قرآن کی بنیاد پر احادیث کا انکار کر رہے ہیں، کیا اس طرح کے سارے اسکالرز اپنی رائے میں سیم ہیں، برابر ہیں؟ نہیں۔ میں آپ کو کم سے کم 3 قسم کے لوگ بتاؤں۔ قرآن کو بنیاد بنا کر حدیثوں کا انکار کرنے والوں کا سب سے پہلا طبقہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری حدیثیں اعتبار کے قابل نہیں ہیں، کچھ حدیثیں ادھر ادھر سے آئی ہوئی بھی ہو سکتی ہیں، لہذا دھیان رکھنا۔ یعنی یہ بیسک مرحلہ ہے کہ قرآن کی بنیاد پر ایک قسم کے لوگوں کو لگتا ہے کہ 5, 10, 15% حدیثیں جو ہیں وہ مشکوک ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی کے سامنے آپ 10 بال رکھیں، سیم کلر اور سیم سائز کے، اور 10 بال میں سے آپ ایک کے اندر بام چھپا کر رکھ دیں اور سامنے والے سے کہیں کہ یہ 10 بال ہیں جس میں سے 9 میں کچھ نہیں ہے، ایک میں بام ہے، تو اس کو شک اسی ایک پر ہوگا یا 10 پر ہوگا؟ کتنے پر ہوگا؟ آپ نے تو ایک ہی کہا نا کہ بھائی ایک میں بام ہے، دھیان رکھنا، لیکن اس کا شک کتنے پر گیا؟ 10 پر گیا۔ بس یہاں سے بیج بوئی جاتی ہے کہ بھائی کچھ حدیثیں جو ہیں ملاوٹ ہو سکتی ہے، دھیان رکھنا۔ اب ساری حدیثوں کے بارے میں اس کو یہ شک، پتہ نہیں کون سی حدیث کب پھٹ جائے، کب بلاسٹ ہو جائے، تو حدیثوں کے بارے میں شک کی بنیاد ڈال دی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے دوسرے مرحلے میں یہ آتا ہے کہ جو حدیثیں قرآن سے ریلیٹ کرتی ہوں وہ قابل عمل ہے ورنہ ریجیکٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ بنیاد پہلے والے کی بھی یہی ہے کہ قرآن بنیاد ہے، اور دوسرے والے کی بھی بنیاد یہی کہ قرآن بنیاد ہے۔ تب جا کر ایکسٹریم لیول کا بندہ ہمیں دکھتا ہے کہ جب تک حدیثیں جلا نہیں دو، کچرے میں نہیں ڈال دو، پھینک نہیں دو، تب تک امت کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ امت کو حدیثوں کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اب یہ بتائیے تینوں لیول کے لوگوں کی بنیاد تو سیم ہے نا، پھر آؤٹ پٹ سیم کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب جو ہے یہ چیزیں جو ہیں سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ بنیاد کہ قرآن کافی ہے یا قرآن بنیاد ہے، قرآن ہی چاہیے اور نہیں چاہیے، یہاں ایک نئی شریعت بنانے کی شروعات ہوتی ہے۔ فرسٹ اسٹیپ میں انسان 10% شریعت کو چینج کرتا ہے، سیکنڈ اسٹیپ میں 50% کو چینج کر دیتا ہے، تھرڈ اسٹیپ میں اور وہ بندہ وہاں رک جائے گا۔ کیسے مان لیا؟ پھر اسے قرآن میں بھی کمی نظر آنے لگتی ہے اور وہ دہریہ بن جاتا ہے، وہ ملحد بن جاتا ہے، وہ دین سے باہر، وہ ناستک ہو جاتا ہے۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہت اچھی طرح ذہن میں رہے کہ غامدی صاحب ہوں یا کوئی صاحب ہوں یا کوئی صاحب ہوں، بہت اچھی طرح یاد رہے کہ اسلام کی بنیاد قرآن ہے، ایسا دنیا کے کسی بھی عالم نے انکار نہیں کیا اس سے۔ کسی نے انکار کیا؟ نہیں۔ لیکن قرآن آج نازل ہو رہا ہے، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ ایک سمپل سا کوشچن ہے کہ یہ بتائیے کہ قرآن کب نازل ہوا؟ ان کے اکارڈنگ بھی وہی ہسٹری تو وہی ہے نا۔ اب نیکسٹ اس سے بھی سمپل کوشچن یہ ہے کہ قرآن پر عمل ہو چکا یا نہیں ہو چکا، یا باقی قرآن پر عمل ہونا؟ اگر قرآن پر عمل ہو چکا تو تھرڈ اس سے بھی سمپل کوشچن ہے کہ جس طریقے پر قرآن پر سب سے پہلے عمل ہوا وہ عمل صحیح تھا یا غلط؟ سمپل کوشچن ہے، صحیح تھا یا غلط؟
اگر صحیح تھا تو اب اسی پر عمل کرنے والے غلط کیسے ہو گئے؟ ہاؤ؟ تو ہمیں آج قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ بنانا ہے یا جو پہلے عمل کر چکے ہیں ان کا طریقہ سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کیونکہ کم سے کم سب سے پہلے جنہوں نے قرآن پر عمل کیا وہ ایک آسمانی ٹیچر کی نگرانی میں کیا تھا نا، ہم سے تو بیٹر ہے نا وہ. تو یہی تو منہج صحابہ ہے. اور کیا ہے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ قرآن پر سب سے پہلے جنہوں نے عمل کیا ان کا کریکشن ڈائریکٹ آسمان سے ہو رہا تھا، اور ہمیں کریکٹ کرنے والا ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں. تو ان کو تو کریکشن آسمان سے مل رہا تھا، ان کی اصلاح کہاں سے ہو رہی تھی؟ اور ہمارے لیے حکم ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. تو یہ سب ہمارے لیے حکم ہے کہ ان کی طرح ایمان، ان کی طرح زندگی، ان کی طرح اعمال، ان کی طرح اگر سب کچھ ہوگا تو رضی اللہ عنہم میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا یہ مطلب ہے. ارے بھائی یہ مطلب آج قرآن تھوڑی نازل ہوا جو آپ یہ مطلب نکال رہے ہو. قرآن کا یہ مطلب صحابہ نے، اور بڑے خوبصورت نعرے کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، ہر زمانے میں اس کے نتائج نکلتے رہیں گے. حاضرین اچھی طرح آپ کو محسوس کرا دوں کہ قرآن نے جو ایمانیات کا حکم دیا ہے وہ کبھی نہیں بدلیں گے. قرآن نے جو احکام دیے ہیں وہ کبھی نہیں بدلیں گے. قرآن نے جو عبادات بتائیں وہ کبھی نہیں بدلیں گے. قرآن نے جو حقیقتیں واضح کی ہیں، جو نشانیاں بتائی ہیں، ان سے نئی نئی چیزوں کا ایجاد ہوتا رہے گا. تو آپ نماز پر غور کیوں کر رہے ہو؟ آپ تو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرو نا. پورے قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے تم پر نماز فرض کیا، غور کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تم پر روزے فرض کیے، غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ سارا غور تو نماز اور روزوں پہ کر رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں 3 ٹائم کی نماز ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ نماز کا مطلب ہی یہ نہیں ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ روزے کا مطلب یہ تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کیا مل جائے گا. ساری ریسرچ کس پر ہو رہی ہے؟ احکام پر. مجھے ایک سنگل آیت ایسی دکھا دیجئے جس میں اللہ نے کوئی حکم دیا ہو اور غور و فکر کرنے کو کہا ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور کیوں نہیں کرتے؟ دن اور رات کی تبدیلی پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کشتیوں کے سمندر میں چلنے پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ چاند کے منازل پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ سورج کی تبدیلیوں پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب احکام نہیں ہے. غور کرتے رہیے، نئے نئے رزلٹ نکالتے رہیے، لیکن عبادات، احکام اور انجام پر کوئی غور و فکر نہیں. انجام کبھی نہیں بدلیں گے، احکام کبھی نہیں بدلیں گے، عقائد کبھی نہیں بدلیں گے. واضح؟ میں سمجھ گیا تھا، اس لیے میں نے ایک اور درس کر دیا. یہ ایک اور درس کر دیا میں نے. جی پہلے گرم